بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو بچوں، اب ہم اس نظم کو آگے لیے چلتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، زمین میں ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ تو بچوں، یہ غنی دہلوی کی حمد ہے، جس کو ہم ایک حصہ ہم نے پہلے پڑھا، دوسرا حصہ یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے، کس طرح اس کی تشریح کرتے ہیں، ان الفاظ کی جو اس نظم اس حمد میں موجود ہے۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، ایک کا مطلب ہے ایک، ہر ایک، یعنی اردو میں بعض اوقات اس کو لفظ کو شعر کو دوسرے اس کے وزن کے حساب سے لکھا جاتا ہے۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، سمت کا کیا مطلب ہے؟ سمت ہوتا ہے اطراف، جیسے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان سب کو ہم سمت کہتے ہیں، یعنی خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے۔ جلوہ گری کا مطلب ہے جس میں اللہ تعالیٰ جلوہ دکھاتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اپنی شناخت کرواتا ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، کہ آسمان کی طرف دیکھیں تو یہ نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ فضا کہتے ہیں جو اوپر کی سطح پہ ہوائیں ان کو ہم فضا کہتے ہیں، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں تو ایک بھرپور دنیا ہے، جس کو آپ کاؤنٹ بھی کرنا چاہیں تو نہیں گن بھی نہیں سکتے، اتنے ستارے، اتنے سیارے، اتنی کہکشائیں موجود ہیں۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یعنی چاہے وہ جنگل بیابان ہو، چاہے وہ سرسبز اور شاداب جگہ ہو، شاداب کہتے ہیں جہاں پہ سبزہ اگا ہوا ہو، اس کو ہم شاداب کہتے ہیں، یعنی فصلیں جہاں پہ لگی ہوئی ہوں، جہاں پہ سبزہ ہوں، یعنی ان دونوں کا آپس میں ایک دشت ہے، دشت کا مطلب ہوتا ہے جنگل بیابان، دوسرا شاداب ہے جہاں پہ کہ آپ کے سبزہ بھی ہو، پھل پھول ہوں، فصلیں ہوں، کھیتی ہری بھری ہے، یعنی کھیتی باڑی جو ہماری زمین ہے جس میں ہم فصلیں اگاتے ہیں، تو جب یہ فصلیں اگتی ہیں تو ان کا رنگ جو ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے، تو اردو میں یہاں پہ ہری کا مطلب ہے سبز رنگ کی جو ہے نا کھیتی باڑی میں کھیتی نظر آتی ہے، کھیت نظر آتے ہیں، لہلاتے ہیں۔ یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا مالک ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبصورت کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، کہ یہ جتنے بھی خوبصورت پھول بوٹے جو اگے ہوئے ہیں، یہ سب اس دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، کہ اس زمین میں ایک چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہیں وہ بھی ان پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی زمین کا ہر ایک ذرہ جو ہے اس کو خوبصورت کیا ہے، چمکتا ہوا بنایا ہے۔
وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، یعنی جب جیسے سورج نکلتا ہے سورج کی کرنیں جو ہے نا چیزوں پہ پڑتی ہیں، ہر ذرہ جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح جب صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت ہر طرف دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نور ہی نور ہے، خوبصورت ہے، جیسے دودھ کی طرح سفید چیزیں جو ہے نا اس کو ہم نور سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو جدھر بھی دیکھیں آپ تو ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری دنیا پہ ان کی جو نا حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ خدا سب کا خالق ہے، کون و مقام ہے، کہ یہ جتنے بھی زمین و آسمان ہیں ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ گلوکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، یہ پھولوں کی کھلے ہوئے پھول، ان کی جس قدر بھی جتنی بھی اس دنیا میں ہے، یہ پھول بوٹے درخت ہر چیز جو ہے اس دنیا میں جتنی بھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو بچوں یہ ہم نے اس کی تشریح، اس کے مشکل الفاظ اور اس کا مفہوم، حمد کا مفہوم پڑھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔